اب پرائمری ونگ میں میں نے جو پچھلے اس میں مطلب ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم ایف ایس ٹی کر چکے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کرتا ہوں. اس میں سے بتایا کہ فیز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی ایریا فیم ہوتا ہے CD1، پھر سولو چیک آپ کو ہوتا ہے CD13، پھر آپ کا CD 15 17 اور 19 یہ آپ کی چوک سولو ہوتی ہے. اس میں سرکٹ سولو اپلائی کرتے ہیں. یو آر الون، نو انسٹرکٹر رائٹ نیکسٹ ٹو یو. تو یہ آپ کے تقریباً میں 3 سے 3 گھنٹے سولو کی. تو 3 سے 3 گھنٹے آپ کے سولو کے ہو جاتے ہیں، اور باقی آپ کے 15-16 گھنٹے انسٹرکٹرس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو آپ کی جو ڈویژن آ گئی کہ 3 گھنٹے آپ سولو فلائی کر چکے ہیں اور 15-16 گھنٹے آپ انسٹرکٹر پارٹنر کے ساتھ فلائی کر چکے ہیں. پھر جب اسٹارٹ کرتے ہیں مشنز، اس کے بعد جنرل فلائنگ کے لیے، جنرل مینورنگ کے لیے، ایڈوانس مینورنگ، ڈاگ فائٹ کے جو مینورز ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو 7 گھنٹے بعد سولو ملتی ہے ایریا میں. وہ فل فلیش سولو ہوتی ہے، اس میں کوئی سپروائز نہیں ہوتی. وہ اس کے بعد MTT تک آپ 2 سولو 2 فلائی کرتے ہیں. MTT CD35 35واں مشن. تو اب ایک اسٹوڈنٹ پائلٹ کے پاس 6 گھنٹے سولو فلائنگ کی ایکسپیرئنس ہو گئی، اور اس کے تقریباً 29 گھنٹے جو ہیں وہ ہیں انسٹرکٹر کے ساتھ فلائنگ کے. ہاں جب آپ کی MTT ہو جاتی ہے، جب فائنل فیز میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کا ہر آلٹرنیٹ مشن سولو ہوتا ہے. یعنی CD37 آپ کا سولو ہوگا، CD39، CD41، CD43، CD47 اور CD49. تو یہ آپ کے آگے جناب تقریباً 6 سولو آپ کی ضرورت پڑے گی. تو جیسے میں کہا ایوریج 1 گھنٹہ 10-15 منٹ ہوتے ہیں. تو ایک جب جونیئر کیڈٹ جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے پہلے جہاز سے 50 گھنٹے ٹول فلائی کر کے، تو اس کے 15 آورز آف سولو ہوتے ہیں اور 35 آورز ود دی انسٹرکٹرز. اور جو ڈاگ فائٹ فلائنگ میں یہی کہوں گا، جس جنرل مینورنگ کہا جاتا ہے، اس میں 30 آورز آپ کے ہوتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں سپروائز، جو آپ انسٹرکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اور اس 30 آورز میں سے 18 سپروائز ہوتے ہیں اور 12 آپ کی کمپلیٹ سولو ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ پہلا جہاز اڑا چکے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو دیٹس واٹ اٹ از کالڈ یو آر فلی ٹرین ٹو ہیو اے ڈاگ فائٹ آن دیٹ ایئرکرافٹ ایونٹ. تو کتنے گھنٹوں میں؟ 12 سولو اور 18 سپروائزڈ. اس چیز کا مقابلہ نہ تو انڈین ایئر فورس وہ دوبارہ جم کے بھی آج ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس اتنے کم ٹائم میں کسی بھی بندے کو ٹرین نہیں کر سکتی. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے I asked ChatGPT as well these questions کہ کون سی فورسز کتنے گھنٹوں بعد فلائنگ کرواتی ہیں. ریکارڈ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یو نیڈ ٹو فائنڈ دا ویز ہاؤ یو ول گیٹ ٹو دیٹ انفارمیشن، اور وہ کتنی کریڈیبل ہے، کتنی اوتھینٹک ہے، یہ بھی اپنے چیک کرنا ہوتا ہے. سو آئی ہیو ڈن دیٹ. اور اس میں پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایسے 32 سال پہلے کا بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی انڈین بھائی بہن جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ریلیز کر دیا ہے، تو نہیں. 30 سال میں پاکستان ایئر فورس کہاں پہنچ چکی ہے آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے. 10 مئی کو صرف اشارہ، 7 مئی کو صرف ہنٹ دیا. اس سے پہلے 2019 کو بھی آپ کو پتا کہ نہ کرو، رہ جاؤ اپنے رینجر ہو، ساڑھے کو نہ ہو، بڑی مار پڑی ہے تو نہیں سنتے. جب بھی ان کا مار کھانے کا دل ہوتا ہے جا اٹھا کے آتے ہیں اور پھر جہاز کے گرتے ہیں. پھر یہ بیچارے جو ہیں کہتے ہیں ہوا کیا ہے. پاکستان ایئر فورس از پروگریسنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. تو 32 سال پہلے آپ کے اس وقت جو تھے فلائنگ کافن تھا آپ کا MiG 21، یہ جو بائسن ہے، یہ فلائنگ کافن کہا جاتا تھا اس کا. ہمارے ایئر فورس میں ایز سچ ہمارا فلائنگ کافن معراج کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی ہمارے جو میکسیمم کراشز میں جن میں شہادتیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ معراجز پہ ہوئی ہیں. لیکن یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرس. ہماری فلائٹ سیفٹی کا یہ ریکارڈ ہے. اور پروفیشنلزم بائی دی ایئر فورس پائلٹس اینڈ دا پروفیشنلزم شون بائی دی انجینئرس مینٹیننس اسٹاف آن دا گراؤنڈ از امیکولیٹ. انڈیا اس کے برابر پھٹک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی جو ٹریننگ کا جو اسٹائل ہے ڈیفینیٹلی وی نو وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تو بھی مطلب میری عمر 19 سال ہو چکی تھی. آئی پراپرلی لرن ہاؤ ٹو ڈاگ فائٹ. اسی ڈاگ فائٹ میں آپ کو تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں اس کا. ہمارے اس کے علاوہ جو ڈائیورژن کے مشنز ہوتے ہیں
کہ اگر ویدر خراب ہو گیا، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ٹیل وینڈز ہیں تو آپ لینڈ نہیں کرتے، اور کسی صورت میں اگر دوسرا رنر بھی خراب ہو گیا تو دوسری سائڈ پہ بھی لینڈ نہیں کر سکتے. اگر ہیڈ ونڈز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، 30 to 40 knots ایکسیڈ کر جائیں، تو دین یو کین ناٹ لینڈ ایون ان دا ہیڈ ونڈ. تو اس کے پھر آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں دوسرے رن وے کی طرف. تو ہمارا موسٹلی جو ہوتا تھا کہ سب سے جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتا تھا وہ کامرا منہاس، کیونکہ کامرا جو تھی وہ ایک ایئر بیس تھی، تو ہم وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کامرا چلے گئے. اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہمارے پاس تھی پشاور. اب پشاور جو وہ ڈومیسٹک بھی تھا اس وقت ایئرپورٹ، اور فائٹر فلائنگ کا بھی تھا. وہاں پر اسکواڈرن تھا F6 کا، F-26 کا. تو وہاں پہ ٹریفک کا بڑا پرابلم ہوتا تھا. تو میں نے جو اپنی ڈائیورژن کی تھی، اگین دس از لرننگ ڈائیورژن، کہ لیٹس سپوز دا ویدر از بیڈ اوور رسالپور، تو آپ کدھر جائیں گے، کہاں پہ لینڈ کریں گے. تو میری مشاق پہ ڈائیورژن وہ تھی، وہ کامرا کی تھی. ویری بڑی چیز اسموتھ سی رہی، یعنی وی ڈائیورٹیڈ، اور اس میں وہ نقشے کے مطابق وہ جاتے ہیں. ان کا سرکٹ پیٹرن، ہر جگہ کا سرکٹ پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایریا میں آنا ہے، کس ایریا میں سرکٹ کو جوائن کرنا ہے، کون جوائننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے. ہائٹس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر اس کے ایئر فیلڈ کی، اور وہاں پہ آپ جا کے ٹچ اینڈ گو کرتے ہیں، اینڈ دین یو فلائی بیک ٹو رسالپور. BFT میں میرا مشاق اس پہ T-37 پہ تھا، تو اس کو مجھے پشاور کا ملا تھا. پشاور میں ٹچ اینڈ گو کرنا تھا. یقین کریں میں اور میرے انسٹرکٹر جو تھے، ہم کو 45 منٹ وہاں پہ آربٹ کرتے رہے، اور ہمارا نمبر نہیں آیا پشاور ایئرپورٹ کو اس زمانے میں کہ ٹچ اینڈ گو کی پرمیشن مل جائے. وہ PA کا جہاز آ رہا ہے، کوئی فوکر آ رہا ہے، کوئی ادھر سے ریلوے سے آ رہی ہے، کوئی اس کے جہاز، وہ تو بالکل ٹائم ہی نہیں دیا. تو وہ آربٹ کر کے جوائننگ پوائنٹ کے اوپر وہیں سے واپس انسٹرکٹر نے بتا دیا بھائی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل پرفارم نہیں کر سکے ہم. تو یہ ڈائیورژن کی مشن کی ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا اور اس میں ذرا فائنل میں ایڈ کر دوں ہیڈ ونڈ اور ٹیل ونڈ کے بارے میں. میں شاید پچھلے ویڈیو میں صحیح سے سمجھا نہیں سکا، آپ تھنک سو. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، تو ویٹ کیجیے. میں نے بھی آپ کو نا پائلٹ بنا کے چھوڑنا ہے جہاز بنانے سے پہلے. میں ٹیشو پہ لے کے آؤں گا، میں اس کو وزٹ کروں سینٹر میں سے. کیا کہتے ہیں اس کو، بنولی پرنسپل کہتے ہیں نا اس کو، فزکس کا جو ہے وہ لا ہے. مطلب یہ پیپر ہے، آپ اس کو اگر میں اوپر سے پھونک ماروں تو اٹ شوڈ گو ڈاؤن رائٹ، لیکن آپ دیکھیں کہ ہوگا کیا. اب میں اس کے اوپر پھونک ماروں، یہ اڑ رہا ہے. یہ ہوتی ہے ساری جو ہے نا جہاز میں، جو جہاز جو جس پلیس پہ اڑتا ہے وہ سارا یہ پرنسپل ہے. دیٹس اٹ. اب جب میں اس کے اوپر پیپر کے اوپر پھونک ماری میں بابا شوف نہیں ہے، بائی شوف نہیں ہوئے ایسے نام کے ساتھ شاہ تو لگا بابا شوف ہی بڑھ جاتے ہیں. تو تیسری اننگ شروع کرتے ہیں لائف کی، تیسری اننگ، چوتھی، بلکہ پانچویں کہہ لیں آپ. پہلی اننگز ہوگی میرے بینگ اے ٹیچر، BSc جو میں نے کی تھی، پہلی ٹیچر بننا چاہتا تھا. سیکنڈ اننگز PF میں GD پائلٹ. تھرڈ اننگ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر. فورتھ وچ آئی ایم ناؤ سرٹیفائڈ ٹیچر. اینڈ پانچویں میں بابا شوف بنے گی اینڈ میں. تو آپ نے بابا شوف کی طرح جو ہے نا اس کو مارنی ہے پھونک، پیپر رکھے اور یہ پیپر اوپر آئے تھے. اب اس کے اوپر سے جو ایئر پریشر ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو پریشر جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. جب پریشر ڈکریز ہوگا تو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ ہائی پریشر گوز ٹورڈز دا لوور پریشر. اب اس پیپر کے نیچے تو سینٹرل پریشر ہے، اوپر پریشر کم ہو گیا تو دس گیوز اٹ اے لفٹ. ہائی پریشر ٹینڈز ٹو گو ٹورڈز ٹو کریٹ دس لو پریشر گیپ، اس کو کم کرنے کے لیے جاتا ہے اوپر وہ. اب چونکہ بیچ میں یہ پیپر ہائل ہے تو اس لیے دس مووز اپ بیکاز آف دا پریشر گوئنگ اپ. جہاں پہ لفٹ بھی ایسے ہی ونگ فلو جو ہوتا ہے اوور دا ونگ، وہ ونڈ کا جو فلو ہے، جو ایئر فلو ہے، وہ اس کے جو دیکھے ہوئے ونگس کس طرح کے بنے ہوتے ہیں، مطلب وہ تھوڑے سے کونیکل ہوتے ہیں، مطلب اوولر ٹائپ ہوتے ہیں. پہن چل گیا میں نے دیکھا، میں اسپیس سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹیمپریچر تھا -28. تو وہ روم میں ایک وہ کہتے ہیں نا اورا ہوتا ہے کولڈ. روم تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سردیاں ہیں، اس لیے دماغ نے میں
کتے میں پا کے بیٹھا ہوا کوٹ نیچے میں نے کاچھا ہی پہنا رہا برمودا جو ہوتا ہے پیڈل پشر وہ پہنا ہوا میں نے. وہ خیر saying دس از کالڈ فلائنگ. اب یہ جو ونڈ پریشر بنتا ہے اس کے ونگ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ود دا فلو آف ونڈ ہوتا ہے، ود دا فلو آف ایئر ہوتا ہے. تو جب آپ کی ٹیل ونڈ ہوگی تو جہاز کی جو سپیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، میں ونڈ فلو کی بات نہیں کر رہا، جو جہاز کی سپیڈ ہے وہ تیز ہوگی. یعنی وہ جو سایہ اس کا زمین پہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پیچھے دھکا دیا جا رہا ہے نا، ونڈ آپ کو دھکا دے رہی ہے، لیکن اس کا جو ونگ کے اوپر جو ایئر فلو ہے وہ اتنا پریشر نہیں بنتا جو کہ لفٹ کے لیے انف ہو. تو ٹیل ونڈ میں آپ کی جو پیٹو ٹیوب ہوتی ہے، وہ جو آپ نے دیکھا جانور کہ وہ لمبی سی وہ لڑکی لگی ہوتی ہے، وہ آپ کا سارا ایئر پریشر، ونڈ پریشر، ایئر فلو، اس سارے کو کیلکولیٹ وہ کرتی ہے. اسی بیس آپ کے سارے جو انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ کے، ایون آپ کا جو الٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بھی سارا اسی ٹیوب پہ ڈپینڈ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس. تو موسٹلی اس ٹیوب کا کام یہی ہوتا ہے کہ تمام ریڈنگز جو ہے نا وہ باہر سے کلیکٹ کر کے اور انسٹرومنٹس پہ پہنچانا اندر. وہ انسٹرومنٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، اور اس انسٹرومنٹ کا واحد سورس کیا ہے؟ جو ونڈ فلو فرنٹ سے آ رہا ہوگا، جو کہ آپ کے ونگ کے اوپر سے گزر رہا ہے ایئر فلو، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو اب اگر آپ کی ٹیل ونڈ ہے، ٹھیک ہے، اب میں لینڈنگ کی بات کر رہا ہوں. اب ٹیل ونڈ میں آپ نے لینڈ کرنا ہے 80 ناٹس پہ. یہ 80 ناٹس جو ہے وہ انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ ہے، جو کہ اس پیٹو ٹیوب سے جو ایئر پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اس میں سے آتی ہے. اب when there is no wind تو جو ایئر پریشر ہے وہ 80 ناٹس کا ہے. Once there is a tailwind, now the air pressure would build up on the same level کہ پیٹو ٹیوب جو اس کو 80 ناٹس کا وہ دے، وہ +20 ناٹس ہو جائے گی. یعنی جب تک وہ جہاز 100 ناٹ سے اوپر، اس کی ریئل جو اسپیڈ ہے وہ 100 ناٹ سے اوپر نہیں جاتی، اٹ وڈ نیور سنک ڈاؤن ٹو لینڈ. تو اب آپ 100 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، انسٹیڈ یو شوڈ بی ایٹ 80 اسپیڈ. آپ کی انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ جو شو رہی ہوگی وہ بھی اتنی 80 ناٹ سے شو رہی ہوگی، جو 79 ناٹ شو رہی ہوگی. یا کیونکہ اب آپ کا ایئر فلو کم ہے، رفتار کی بہت زیادہ ہے، لیکن جو فرنٹ سے، کیونکہ ٹیل ونڈ ہے وہ کیٹر رہتا ہے آپس میں، اس کا جو ونڈ کا جو اسپیڈ ہے وہ کیٹر رہتی ہے. تو اس لیے آپ جا رہے ہیں 100 ناٹس پہ. ایکچولی گراؤنڈ اسپیڈ جو ہے آپ کا ASI جو ہے ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر، وہ شو کر رہا ہے 80 ناٹس. جو مرضی کا جتنی مرضی پاور آف کر دیں، وہ مومنٹم آپ ریلیز نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی یو اوور شوٹ کر رہے. اب اسی میں ٹیل ونڈ کے ٹیک آف پہ آ جائیں. اب ٹیک آف نارمل اس پہ جو اینگل آف اٹیک ہے آپ کا، جس پہ آپ نے یہ ونڈ پریشر مینجمنٹ کو دکھایا، جو ونڈ پریشر آپ نے بنانا ہے، جو ونڈ فلو، ایئر فلو جو ہو اتنا ہوگا تو وہ ٹیک آف کرے گا. تو نارملی انڈر نارمل ٹیمپریچر، نارمل پریشر 1 PSI اور 15 ڈگریز آف ٹیمپریچر ہم 60 ناٹس پہ رول آؤٹ کر جاتے ہیں، مطلب نوز اٹھا لیتے ہیں 70 ناٹس وی گیٹ ایئر بورن. لیکن اگر آپ کی ٹیل ونڈ ہے، اب ٹیل ونڈ جو ہے جہاز جب گراؤنڈ پہ ہوتا ہے نا، اس وقت پیٹو ٹیوب کام نہیں کرتی. اس وقت آپ کا جو AS ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے ود دا روٹیشن آف یور ویلس. اب جہاز نے جو ویلز کی وجہ سے جب وہ ٹیک آف رول آف کرتے ہیں اور آپ کی 20 ناٹس کی ٹیل ونڈ ہے، تو جو گراؤنڈ پہ اسپیڈ ہوگی وہ آپ پہنچ جائیں گے 80 ناٹس پہ، بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن اس پہ جو نیچرل جو اسپیڈ ہے جہاز کی، جس پہ جہاز نے فلائی کرنا ہے، ٹیک آف کرنا ہے، وہ جب تک اتنی ونڈ اس کو سامنے سے نہیں پڑے گی، فرنٹ والی جو ونڈ ہے، یہ ایک ٹائم تو آئے گا نا کہ آپ 20 ناٹ سے فاسٹر ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو فرنٹ کی ونڈ تو پڑنی پڑ رہی ہے نا، جو فرنٹ کی جو ایئر ہے. تو ونس یو ریچ دیٹ پوائنٹ، اب آپ کا جہاز کا انڈیکیٹر شو کر رہا ہے، ASI جو ہے ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر، وہ آپ کا شو کر رہا ہے جناب، وہ تو گراؤنڈ اسپیڈ ہوگا نا، سر گراؤنڈ اسپیڈ انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کا شو کر رہا ہوگا لیٹ سپوز 80 ناٹس، 60 ناٹ شو کر رہا ہے، لیکن آپ کی ٹیل ونڈ 20 ایکسٹرا ہے. تو وہ جو 60 ناٹ شو کر رہا ہے، واٹ وڈ یو ڈو؟ یو شوڈ گیٹ دا نوز اپ. آپ کی نوز نہیں اٹھے گی. ریزن کہ آپ کے ایلرونز ابھی تک ان افیکٹو ہیں، ان کے اوپر سے اتنا ایئر فلو گزر ہی نہیں رہا کہ وہ افیکٹو ہو جائیں.
اٹ ول ناٹ ٹیک آف. اتنا پریشر آپ نے بلڈ نہیں کیا اس کے ٹاپ پہ کہ جو کہ لفٹ دے اس کو. تو دس ہیپنس. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب 100 ناٹس پہ جائیں گے تو آپ کی جو فرنٹ کی جو ایئر جو آپ کو آ رہی ہے وہ پھر 80 ناٹس ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کے تھرو تب جا کے آپ کی لفٹ بنے گی. تو جتنی دیر میں آپ 100 ناٹس پہ جائیں گے رن وے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ جا کے ڈز کر کے لگتے ہیں سامنے کسی بھی چیز میں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ٹیک آف اور لینڈنگ میں جو ہے وہ وی ڈونٹ یوز دس واٹ یو کال ٹیل ونڈ. تو ٹیل ونڈ فیکٹر کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو کے ایکس کارڈن آنورڈس اور یہاں سے جو میرا جو ڈاؤن فال شروع ہوا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتانا شروع کر دوں گا. میں نے بتایا کہ ڈاؤن فال میرا کریڈٹس انویسٹمنٹ ان ڈسپلن بیہیویئر کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا. اینڈ دین ون میڈیکل پرابلم میرے ساتھ ہوئی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے میں پھر ڈاؤن فال ہوئی. فلائنگ میں بھی ڈاؤن فال شروع ہوگی, کریڈٹس میں تو ریڈی تھی اور کالج آف فلائنگ کی ضرورت نہیں تھی. تو دو جگہوں پہ اکٹھے ڈاؤن فال شروع ہوا. یہ تھرڈ سیمسٹر آنورڈس, فورتھ سیمسٹر آنورڈس, جولائی آف 1995, اگست آف 1995, کیونکہ اگست میں ہم نے کے 8 فلائی کرنا شروع کر دیا تھا 1995 کے. تو اسی دوران میرے سے ایک انسیڈنٹ ہوا. And then I will let you know about that in the future. Stay tuned. See you next time. اللہ حافظ.